السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو کا موضوع ہے روزے اور فاقے میں فرق۔ ہم میں سے بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو روزے کو فقط فاقہ سمجھتے ہیں اور ان کو روزے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ روزہ کیا ہے اور فاقہ کیا ہے اور فاقہ کس طرح مختلف ہے روزے سے۔ سب سے پہلے فاقے کو دیکھتے ہیں کہ فاقہ ایک قسم کی ریاضت ہے، ایک قسم کی مشق ہے اور ایکسرسائز ہے جو کہ جسمانی فوائد حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے، کہ جسمانی فوائد حاصل کرنے کے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کسی بیماری سے بچنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے، جیسے موٹاپا ہے کہ جب انسان موٹاپے کا شکار ہو جاتا ہے تو وہ فاقہ کرتا ہے، کھانا ترک کر دیتا ہے، بھوکا رہتا ہے تاکہ اس کے جسم میں تبدیلی واقع ہو۔ فاقے میں کہیں بھی روحانی ترقی مد نظر نہیں ہوتی اور فاقے میں کہیں بھی اللہ کی رضا مد نظر نہیں ہوتی۔ کوئی بھی اللہ کی رضا، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی خوشنودی کے لیے فاقہ نہیں کرتا۔ اب اپنے حقیقی موضوع کی طرف آتے ہیں کہ روزہ کیا ہے اور روزہ کس طرح مختلف ہے فاقے سے۔ روزے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں جسم اور روح کی حقیقت کو دیکھنا ہوگا۔ انسان ایسی مخلوق ہے جو جسم اور روح دو چیزوں سے مل کے بنی ہے، کہ مغرب کا نظریہ ہے کہ انسان فقط جسم ہے، جو نظر آ رہا ہے وہی ہے اور غیب کوئی چیز نہیں ہے، اسی لیے نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے نہ ملائکہ پر ایمان ہے۔ اور اکثریت مغرب یا آج کل کے مغربی جس نظریے کے قائل ہیں وہ روح کے قائل نہیں ہیں، جبکہ حقیقت میں انسان جسم اور روح دو چیزوں کا مرکب ہے۔ کہ آپ اس کو ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی مثال لے سکتے ہیں کہ ہمارا جسم ہارڈ ویئر ہے اور جو اندر روح ہے وہ ہمارا سافٹ ویئر ہے، اور روح انسان کی حقیقت ہے۔ اللہ نے جتنی بھی عبادات مقرر کی ہیں، جتنے بھی احکامات مقرر کیے ہیں، وہ انسان کی روحانی ترقی کے لیے ہیں، کیونکہ روح انسان کی اصل ہے۔ جسم کی حقیقت اتنی ہے کہ جسم فقط اس دنیا میں سپورٹر ہے ہماری روح کا، کہ روح نے جو کام انجام دینے ہیں وہ جسم کی مدد سے دینے ہیں، کیونکہ ہم عالم مادہ میں ہیں، میٹیریلسٹک ورلڈ میں ہیں، لہٰذا ہماری روح کو مجسم ہونے کی ضرورت تھی، تو اللہ نے اس کو ایک جسم عطا کیا۔ جسم کی حقیقت یہی ہے کہ مرنے کے بعد ہمیں قبر کے اندر لٹا دیا جائے گا اور اس کے بعد ہم نے مٹی میں مل جانا ہے، کیڑے مکوڑوں نے ہمارے جسم کو کھا جانا ہے۔ یہ جسم کی حقیقت ہے، لیکن روح کبھی ختم نہیں ہوگی، روح نے منتقل ہو جانا ہے، روح کا انتقال ہونا ہے، روح ٹرانسفر ہو جائے گی دوسرے عالم میں۔ لہٰذا روزہ بھی روحانی عبادت ہے، نہ کہ جسمانی عبادت ہے۔ روزہ اللہ نے مقرر کیا تاکہ ہم روحانی ارتقاء کریں، روحانی ترقی کریں اور روح کو وہ بنائیں جس کام کے لیے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور وہ کام ہماری روح کے ذریعے سے ہونا ہے۔ تو روزے کا پہلو روحانی پہلو ہے، کہ روزہ ایک روحانی عبادت ہے اور ہمارے روحانی ترقی اور روحانی ارتقاء کے لیے آیا ہے۔ اور روزے میں ایک اور چیز جو مد نظر ہوتی ہے وہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے اور حصول تقویٰ ہوتا ہے، کہ جیسا کہ قرآن کی آیت ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد تقویٰ ہے اور روحانی ارتقاء ہے۔ اب ممکن ہے کہ روزے میں الٹا جسم کو نقصان پہنچ رہا ہو، اور ہوتا بھی ہے ایسے کہ روزہ رکھنے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے، اس میں کمزوریاں واقع ہو جاتی ہیں، اسی لیے جو مریض حضرات ہوتے ہیں ڈاکٹروں نے منع کرتے ہیں کہ آپ روزہ نہ رکھیں، خواتین کو منع کیا جاتا ہے کہ روزہ نہ رکھیں، جس کی وجہ سے ان کی خاص ایام میں صحت پہ اثر پڑتا ہو۔ تو یہ اس لیے ہے کہ روزے میں ممکن ہے کہ جسم کو نقصان پہنچے۔ روزے کا مقصد ہرگز بھی جسم نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ جسمانی فوائد ہوں لیکن مقصد جسم نہیں ہے، جیسا کہ نماز ہے، کہ بعض لوگ نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ نماز ورزش ہے، جی ورزش ہوتی ہے، ایکسرسائز ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ ذرا غور کریں کہ اللہ نے نماز فرض کی تھی اپنے قرب کے لیے،
اپنی بندگی کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو، اللہ کو یاد کرے، لیکن کچھ لوگوں نے نماز کو بنایا جی کہ نماز ایکسرسائز ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے۔ ممکن ہے ایسا ہوتا ہوگا، لیکن نماز کا مقصد ہرگز بھی ایکسرسائز نہیں ہے۔ یہ بہت ہی غلط نظریہ ہے کہ نماز ایکسرسائز کا ذریعہ ہے، بلکہ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، اللہ کی بندگی کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح روزہ بھی اللہ کی بندگی، تقوی کے حصول، روحانی ترقی اور روحانی ارتقاء کا ایک ذریعہ ہے، اور اس کے بہت سارے روحانی مقاصد ہیں جو اگر بندے کو حاصل ہوں تو بندہ اللہ کے قریب ہوگا، اپنے مقصد خلقت کے قریب ہوگا۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حقیقی روزے کو سمجھنے کی توفیق دے اور حقیقی معنوں میں روزہ رکھنے کی توفیق دے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کچھ لوگوں کو بھوک پیاس کے سوا کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ایسا نہ ہو کہ کہیں ہم بھی ایسے لوگوں میں شمار ہوں کہ سارا دن بھوکے اور پیاسے رہیں، لیکن ہمیں اس بھوک پیاس سے کچھ حاصل نہ ہو۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریں کہ روزے کی حقیقت سے آشنا ہوں، اور ڈسکرپشن میں میں لنک دے رہا ہوں جو کہ فلسفہ روزہ کے پورے لیکچرز ہیں، آپ ان کی طرف رجوع کریں۔ اور جیسا کہ میں نے ویڈیو میں ذکر کیا انسان کی حقیقت پر، روحانی حقیقت پر، اس کے لیے بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دے رہا ہوں، جس کے لیے آپ رجوع کر کے مکمل لیکچر سن سکتے ہیں جو کہ انسان کی جسمانی اور روحانی حقیقت کے بارے میں ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔